جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس خوبصورت لائیو سیشن میں، جو کہ ماشاءاللہ بڑی خوب انداز میں اپنے عروج کی طرف بڑھ رہا ہے اور بڑی پیاری گفتگو ہو رہی تھی. آج ہمارے مہمان ہیں ملک پاکستان کے ایک بڑے نامور ثنا خوان اور عالم اسلام کی ایک بڑی ہی خوبصورت آواز، جناب قبلہ پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب. اور کچھ انٹرنیٹ کنیکشن کی وجہ سے شاید ڈسکنیکٹ ہو گیا پہلا لائیو. ہم دوبارہ انشاءاللہ ان کو لائیو لیتے ہیں ابھی اس پروگرام میں، اور کچھ ایسی گفتگو، کچھ ایسی مزیدار باتیں جو کہ آپ کو پروگرام کے سٹیجز پر یا عام روٹین میں سننے کو نہیں ملتی. ان خوبصورت لائیو ٹیلی کاسٹ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ کچھ ایسی ہو جس سے آپ کا دل بھی خوش ہو اور آپ ہمارے اور قریب ہوں. کچھ ایسی باتیں آپ کو سننے کا موقع ملے ہمارے روزمرہ کے معمولات زندگی یا ہماری السلام لائف سے کنیکٹ. علیکم. جی السلام علیکم روفی صاحب قبلہ. ہائے، تھوڑی دیر کے لیے کیا یہ بریک آئی کہ دل بریک ہونے کو کرنا شروع ہو گیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اچھا اچھا، وہ بات کر رہے تھے آپ، میں ایک بلی سائمیز رکھی ہے. سائمیز سائمیز بلی، جی یہ بڑی بڑی لوننگ ہوتی ہے یہ بلی. اور جی میں جی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اس بلی کو رکھا کہ حضور صلی اللہ واہ، علیہ وسلم بھی بڑا پیار کیا کرتے تھے. سیدنا واہ، ابو ہریرہ تو مشہور ہی اسی وجہ سے تھے. بالکل بالکل. تو وہ پھر میں جب انگلینڈ سے واپس آیا تو وہ تھوڑی سی اب نارمل ہو چکی تھی. پھر میں یونیورسٹی میں لے گیا، وہاں ہمارا ویٹنری سیکشن ہے، اس میں اس کے ڈرپس لگی، اس کو اتنی میں نے ٹریٹمنٹ کیا وہ بچ نہ سکی اوہو. اور میں بڑا رویا. نہیں وہ آپ نے بتایا یقین تھا کہ کریں، فریج کے پیچھے کیا کیا مسئلہ کیا ہوا تھا. وہ اس کو کرنٹ لگ گیا تھا. اس نے اللہ. کچھ تاریں چبائیں، اس کو ہوں. کرنٹ لگ گیا اور میں اتنا وہ ڈس ہارٹ ہوا، اتنا روتا رہا. اور آج تک میرے دل میں نا وہ ہے کہ وہ چلی گئی تو ہوں. میں نا بڑا اٹیچ ہو جاتا ہوں. ہوں. اب یہ مٹھو ہے نا، آئی ایم ٹو مچ اٹیچڈ ود اس کے ساتھ بہت زیادہ میری اٹیچمنٹ ہے. واہ. تو اس کے بعد پھر میں نے وہ نہیں بلی نہیں پھر رکھی، کیونکہ ہوں. بلی سے میں آپ کو بتاؤں، ایک دفعہ بلی نے مسجد نبی شریف میں بچے دے دیے. اچھا. صحابہ آئے اور بلی اور بچوں کو نکالنے لگے مسجد سے باہر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب اس بلی کو کچھ نہ کہو، اب یہ ماں بن گئی ہے. اللہ اکبر، ہائے ہائے اللہ ہائے اکبر، اللہ اکبر. ہائے، حضور کی محبت بلی سے اور حضور کی محبت ماں سے. اللہ اکبر، رحمت للعالمین ہے وہ. ہاں 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 ہاں. تو منع فرمایا کہ اس بلی کو کچھ نہ کہو. تو وہ بلی بس ایک دفعہ میں نے پیٹ رکھا. اس کے بعد یہ ہے، یہ تقریباً اب 14 سال سے 4.5 سال کا یہ تھا جب میں لے کے آیا ہوں. اچھا، مجھے یہ بھی نہیں پتا یہ طوطی ہے یا طوطا، اچھا. کیونکہ ہاں، لیکن میرا گمان کہتا ہے، میری اپنی ایک ججمنٹ ہے نا، سیلف وہ ہوں. جس کو کہنا چاہیے کہ ایسٹیمیشن ہے، جی. کہ جتنا مجھے اس پہ پیار آتا ہے نا، ہوں. یہ طوطی ہی ہوگی. اچھا. ٹھیک 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 ٹھیک. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے آپ کی. کیونکہ اس کا جی کیونکہ بلڈ اس کا گروپ جو ہے نا، وہ بلڈ لے کے اس کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے. اس کو ویسے کوئی بندہ نہیں بتا سکتا کہ بتا میل ہے یا سکتا، فیمیل. بالکل اس کے بالکل. بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. تو کبھی اچھا. بلڈ ٹیسٹ کروایا ہی نہیں ہے. صحیح. میں تو ویسے بتا رہا ہوں کہ جتنا وہ میرے ساتھ اٹیچڈ ہے، اچھا اتنا اچھا. میں اس کے ساتھ اٹیچڈ ہونا، ہاں تو وہ طوطی یہ ہوگی. پکی طوطی ہی ہوگی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. روفی صاحب یہ بتائیے گا، آپ کا جو ایک ایجوکیشن پیریڈ تھا اور ہاں کیا جی. ماشاءاللہ آپ کا تعلیمی وقت کیسا گزرا، اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ آپ لیکچر بھی آپ نے بتایا کہ آپ ہاں جی، رہے، اور تھوڑا سا اس پہ آپ گفتگو کریں. میں یونیورسٹی آف ایگریکلچر سے میں نے ایم ایس سی ہوں. رورل سوسیولوجی میں نے ایم ایس سی کیا. ہوں. اور اس کے بعد پھر یہ رورل سوسیولوجی یہ سوشل سائنسز میں آتی ہے، اٹس ناٹ پیور ایگریکلچر. ہوں. تو پھر میں ہمارے وہاں پر سوشل سائنسز کا بھی وہ ڈپارٹمنٹس ہیں.
تو میں نے ایگریکلچرل ایکسٹینشن میں پھر میں پی ایچ ڈی میں چلا گیا. تو یہ دو ہی میرے سبجیکٹ ہیں، ایگریکلچرل ایکسٹینشن اینڈ رورل سوشیولوجی. اور آفٹر پی ایچ ڈی تقریباً آپ کس انسٹیٹیوشن سے پی ایچ منسلک رہے؟ ادھر ہی اچھا یونیورسٹی میں ادھر ہی. ادھر ہی ساری میری جاب ادھر ہی ہے. پھر اچھا 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 اچھا. ہاں جی تقریباً 25 سال میں اس میں درس و تدریس میں رہا اور ریسرچ میں رہا. پھر اس کے بعد جب یہ میری بہت زیادہ مصروفیت ہو گئی نعت خوانی میں، اور اس کی ریکوائرمنٹ بھی تھی کہ زیادہ ٹائم دیا جائے، تو وائس چانسلر میرے کلاس فیلو ہی تھے، میرے دوست لگے ہوئے تھے، مجھے کہنے لگے یار اب جو ہے نا آپ چھٹیاں بڑی کرتے ہیں، اچھا. تو اٹس بیٹر کہ آپ جو ہے نا چھوڑ دیں. اینڈ آئی ہیڈ ریزائن کر گیا تھا میں. تو کوئی ایسا یہ میرا واقعہ کہ جو آپ کو بہت زیادہ آج یاد آتا ہو؟ بچپن اور ایک ٹین ایج تو ایک ایسے دور ہوتے ہیں جو کہ بھولتے نہیں ہیں، لیکن کچھ آپ کے ایجوکیشنل پیریڈ کے اندر یونیورسٹی یا کالج یا ایسا کوئی واقعہ جس کو آپ بہت زیادہ یاد کر کے آج بھی مس کرتے ہو، یا آپ کا چہرہ جو کھل جاتا ہو، مسکراتے ہو؟ نہیں، وہ ایک بے فکری والی عمر ہوتی ہے، اور اس میں کوئی بتانے والی کوئی اچھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی فلاں چیز مجھے بڑی یاد آتی ہے. مجھے تو اب تو بس مدینہ ہی یاد آتا ہے، اللہ اکبر، واہ اور واہ، کچھ نہیں یاد آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں ایک فرمائش آ رہی ہے بہت زیادہ، تن صدقے میرا من صدقے. اچھا، یہ اردو احباب میں. کچھ جی کچھ نعتیں ایسی ہیں جو ان کے ساتھ دف کا بڑا میں نے اس کو کر تو نہیں میں کوئی میں بات نہیں، کوئی بات جیسے نہیں. بھی ہے میں پیش کرتا ہوں. جی بسم اللہ سر بسم آنکھوں پہ اللہ فرمائش. بسم اللہ. تن صدقے میرا من صدقے، تن صدقے میرا من صدقے جاواں، صدقے میں اس سرکار تو جدا نام محمد صلی علی جدا نام محمد صلی علی. چل چلیے ادا ہاں در بلیے، چل چلیے ادا در بلیے جاواں، صدقے میں اس دربار تو جدا نام محمد صلی علی جدا نام محمد صلی علی. اکو شہر تے چجدا اے، ہاں ہاں ہاں. اکو شہر تے چجدا اے، سچ پوچھے تے اوتھے ہی جینا مرنا سجدا ہاں 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 ہاں. اے. چل چلیے ادا در بلیے، چل چلیے ادا در بلیے جاواں، صدقے میں اس دربار تو جدا نام محمد صلی علی جدا نام محمد صلی علی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب میں ایک نعت پڑھ رہا ہوں نا، جی تو وہ طوطے نے ادھر فل اپنی دھمال آوازوں میں مچائی. لگا ہوا اللہ اکبر ہے. اللہ اکبر. مہک مغل نے ایک فرمائش کی ہے آپ کے لیے، بلکہ میں تمام جتنے بھی ناظرین ہیں اگر کوئی سوال رفیع صاحب سے پوچھنا چاہیں تو، بلکہ ایک سوال آیا تھا کہ احمد بھائی آپ کی ایجوکیشن کیا ہے، تو میں بتا دیتا ہوں، میں بیچلر ان کامرس ہوں اور بی کام میں نے کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب ظاہری بات ہے کہ یہ فیلڈ ایسی ہے اور آنا جانا مختلف ممالک میں یہ ماشاء اللہ آپ کو بہت ساری چیزیں سکھا دیتا ہے. آپ نے بی کام کے بعد بہت اچھا کام کیا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی رفیع صاحب باتیں بڑی مزیدار ہیں، اور یہ وہ انداز ہے کہ جو ماشاءاللہ تمام دیکھنے والوں کو بہت محظوظ کر رہا ہے. مہک مغل کے نام سے ایک اکاؤنٹ ہے، انہوں نے فرمائش کی ہے سانو کوجی ویکھ نہ چھڈ وے.
ہائے ہائے جس میں ایک ایسا شعر آتا ہے جو ماشاءاللہ نعت سننے والے ہر عاشق کو بڑا پسند ہے، تو یوں ساڈا وکیل تے جج وے. جج تو اس شعر کے ساتھ آپ یہ سنیں. سن کو جیوے نہ چھڈ وے تو سنبھلے آدے ہاتھ لج وے تو سنبھلے آدے ہاتھ لج وے سن کو جیوے نہ چھڈ وے تو سنبھلے آدے ہاتھ لج وے تو سنبھلے آدے ہاتھ لج وے سانو تہاڈی ذات تے مانے اللہ قربان تساں تو ساڈی جانے سانو کو جیوے نہ چھڈ وے تساں بھلیاں دے ہاتھ لج وے تساں بھلیاں دے ہاتھ لج وے سانو کو جیوے نہ چھڈ وے اسا چھڈنا تہاڈا ڈرنا درنا. تہاڈے ہاں. قدماں دے وچ مرنا سن روز حشر دا ڈرنا سن روز حشر دا ڈرنا کیوں ساڈے تساں وکیل تے جج وے ساڈے ہاں. تساں وکیل تے جج وے تساں بھلیاں دے ہاتھ لج وے تساں بھلیاں دے ہاتھ لج وے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوبصورت کلام ہے ماشاءاللہ. جہاں آپ ہوتے ہیں، اور اس بات کا تو میں بھی گواہ ہوں کہ آپ کی حاضری کے دوران اس کلام کی فرمائش لازمی آتی. یہ اتنا خوبصورت الحمدللہ کلام. الحمدللہ الحمدللہ میں جی یہاں پہ بھائی یہ مجھے سب ایک سائیوں کا کرم ہے نہ بے میری شک. کوئی آواز کا کمال ہے نہ میری کوئی کمپوزیشن کا نہ میری عقل نہ شکل خدا کی قسم یہ سارے کا سارا کرم ہے اللہ اکبر. بس مجھے کمنٹس میں ایک بہت خوبصورت فرمائش پروفیسر مجھ سے کی ہے. ایک ہمارے فین ہیں اور ہمارے ڈیلی بیسس پہ جو یہ لائیو سٹریمنگ ہوتی ہے اس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ہم مدینے سے ریگولر اللہ فالوور کیوں آ گئے، ہم سنائیے نا مدینے سے اللہ کیوں آ گئے. آپ اور میں اس کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں. ہمارے بڑے پیارے ثنا خان تھے، بہت جلدی ہم سے جدا ہو گئے. جناب ذوالفقار علی حسینی بہت پیارا پڑھتے تھے، ہاں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ان کے زبان سے میں نے ان کے خوبصورت انداز میں یہ نعت کیا بات ہے سنی اور بہت باقی جچتی خوبصورت بھی تھی. بہت خوبصورت وہ پڑھا کرتے تھے بہت بہت خوبصورت پڑھنے والے تھے اور بڑا نفیس اور انسان. کیا بات ہے بہزاد میں لکھنوی کا یہ کلام ہے جی بالکل سنائیے بالکل میں پیش کر رہا ہوں جی اس کا ایک شعر. ہاں ہاں ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکی وہی رہ گئے. ہم سبحان اللہ سبحان اللہ مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، اور قلب حیران کی تسکی کی وہی رہ وہی رہ گئے. گئے دل وہی رہ گیا، جاں وہی رہ گئی. دل وہی رہ گیا، جاں وہی رہ گئی. دل وہی رہ رہ گیا، گیا جاں وہی رہ وہی رہ گئی. گئی ہم اسی درد
اپنی جبی رہ گئی. ہاں 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 ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ کا سجود و قیام، اللہ اللہ درود و سلام، اللہ 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 سجود و قیام، اللہ اللہ درود و سلام، اللہ اللہ کیف تمام، اللہ اللہ کیف تمام، وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیروں کی تسکی بنی رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی. مجھے سبحان اللہ، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد خضرا کے سامنے وہ ستون بنے ہوئے ہیں جن کے اوپر امبریلاز کھلتی ہیں. جی میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ وہ جی جی ایک بالکل شخص کو میں بالکل. نے دیکھا کہ وہ گنبد خضرا کو دیکھ رہا ہے، روئے جا رہا ہے. پھر وہ ستون کے پیچھے چھپ جاتا، پھر اس کو گنبد خضرا نہیں آتا، پھر وہ روتا رہتا. پھر وہ گنبد خضرا کے سامنے آ کے، پھر وہ یعنی ستون کے سامنے آ کے گنبد خضرا کی زیارت کرتا، روتا رہتا، پھر وہ ستون کے پیچھے آ کے روتا. یہ عمل وہ کتنی دیر کرتا رہا. میں اس کو بڑے غور سے دیکھ اللہ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہا. اللہ بہت سوچا. جب وہ چلا گیا تو میرے ذہن میں یہ بات اللہ نے ڈالی کہ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ میں گنبد خضرا کو دیکھ رہا ہوں، تو اب میں نہیں دیکھ رہا، کیا میں زندہ رہ سکتا ہوں؟ اللہ وہ اس اللہ. کے پیچھے پریکٹس کرتا رہا کہ میں ایسا تو نہیں ہے کہ میں ادھر سے جاؤں میری کیا حالت ہو. تو وہاں سے جو ہے نا بچھڑنا. مدینہ دنیا کا واحد شہر ہے جہاں کے قیام کے پل تک شمار ہوتے ہیں. اللہ آپ کسی بھی اللہ جگہ چلے جائیں، آپ کہتے ہیں میں اتنے دن رہا. مدینہ شریف کے ایک ایک سیکنڈ آپ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ میں اتنے پل، اتنے گھنٹے، اتنے منٹس اور اتنے سیکنڈ مدینہ شریف میں رہا. دنیا کا اللہ. واحد شہر ہے. کسی بھی ملک میں چلے جائیں، احمد رضا قادری، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، مٹی لگ جائے بندہ یوں جھاڑ دیتا ہے. قربان اللہ جاؤ، مدینہ شریف کی مٹی میں بھی شفا ہے. اللہ اس اللہ کی عظمت کا کوئی کیا اندازہ لگائے جس کی مٹی میں شفا ہے. اللہ اللہ. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے ایک بار ہی یا دکھا اللہ. دو ہاں رمضان میں مدینہ، ایک بار ہی دکھا ہاں دو ہاں ہاں رمضان میں ہائے ہائے مدینہ، ہائے ہائے. بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. ہاں 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 ہاں. بات صحیح کہی آپ نے، بہت خدا کی قسم. حقیقت ہے یہ بات کہ ہائے میں نے ہائے ہائے ہائے. یہ بات خود بھی محسوس کی ہے، لوگوں کو پلوں کے لیے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، گھنٹوں کے لیے تڑپتے ہائے ہوئے ہائے. دیکھا ہے. ہاں ہاں یار کچھ ہاں گھنٹے ہاں اور مل جاتے اس بارگاہ میں، کچھ پل اور مل جاتے، کچھ منٹس اور مل جاتے. بہت بڑی بات آپ نے بتائی ہے، بہت خوبصورت طرف آپ نے مدینہ. توجہ دلائی ہائے. کہ جب رنگ پر ہے بہار مدینہ،
کہ سب جنتے ہیں نثار نثار مدینہ. مدینہ 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 مدینہ. واہ واہ. روبی میں ایک صاحب دفعہ ایک کمنٹ ہاں آیا جی تھا ہیر ملک ہاں کے جی نام سے ایک آئی ڈی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میں مدت سے اس آس پہ جی رہی ہوں. یہ والا ہاں جو کلام آپ نے پڑھا یہ چونکہ طرز یہی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ذرا ساتھ ہی آپ ملا لیں. ہاں یہ میری الحمدللہ یہ میری اپنی کمپوزیشن ہے. اچھا ماشاء اللہ. ہاں جی سبحان اللہ. الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ. الحمدللہ. سبحان اللہ. یہ میں خصوصی طور پہ اس وقت جو میری بیٹیاں مائیں بہنیں جو دیکھ رہی ہیں میں ان کے لیے یہ خصوصی طور پہ ان کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. بسم اللہ. میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں خدا کب بلا لے مجھے اپنے گھر میں خدا کب بلا لے مجھے اپنے گھر میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں کبھی تو سنے گا دعائیں وہ میری کبھی تو سنے گا کبھی تو سنے گا دعائیں وہ میری میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں میرے سامنے ہو وہ گنبد خضرا وہ روزے کی جالی وہ جنت کا گوشہ کبھی چوم لوں جا کے خاک مدینہ اللہ اکبر. کبھی چوم لوں جا کے کبھی چوم لوں جا کے خاک مدینہ کبھی چوم لوں جا کے خاک مدینہ میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اب تو نا بہت خوبصورت کلام. اب تو نا جب سے وہ پابندی وقت کی پابندی لگی ہوئی ہے تو دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی ہوئی ہے کہ کیا بنے گا. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کو 50 سال ہو گئے ہیں 50 سال ہو گئے ہیں لگاتار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں اعتکاف کرتے ہوئے. ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں وہ دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا. ہمارا کیا. تو دعا فرمائیں کہ یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں. ساری دنیا جو بھی دیکھ رہا ہے سن رہا ہے وہ آمین کہے کہ اے اللہ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کھول دے. وہ جس طرح کا کہیں ہم سرٹیفکیٹ لے کے چلے جائیں گے کہ ہمیں کورونا نہیں ہے وہ ہیلتھ سرٹیفکیٹ شرط لگا دیں جس طرح کی مرضی شرطیں لگا دیں مگر وہ کھول دیں اللہ بند نہ تعالیٰ کریں اس در کو بند نہ نہیں کریں نہیں نہ بس جہاں سے ہمارے بیماریوں کو شفائیں ملتی ہیں شفا بیماریاں ملتی ٹلتی ہے ہیں. خدا کی قسم ایسے ہی ہے.
दुनिया बीमारियों के को। सबसे बड़े तबीब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़े तबीब, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात, क्या बात है। वैसे रुकी साहब, अगर देखें ये बात जहाँ जब हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं, कैसे जाने चाहिए, और ये लॉकडाउन की सूरत हाल जो है, इससे इस पे क्या हमारी जो कौम है, जो आवाम है, क्या वो अमल पैरा हो रही है, अमल कर रही है कि नहीं कर रही? नहीं कर रही। नहीं कर रही मैं है। कोई एक हफ्ते के बाद आज निकला हूँ, मैंने कुछ, मैं नहीं, मैं को मेडिसिन लेने के लिए एक हफ्ते के बाद आज निकला हूँ मैं, आफ्टर 7 days। जी। बाहर मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये लॉकडाउन है। हम्म। टोटल दुनिया सड़कों पे फिर रही थी, और ग्रुप्स की शक्ल में कोई दफा 44 कोई नहीं नजर आ रही थी, कुछ नहीं आ रहा था। इन लोगों को, दुहाई खुदा की, इन लोगों को जरा एहसास नहीं है। ये ये विद इन नो टाइम लाखों करोड़ लोग चले जाएंगे। और अल्लाह। आप देख लें कि चाइना ने 2 महीने अंदर गुजारे हैं और वो क्लियर हो गए। बिल्कुल क्लियर होगा। और आप देख कमाल है। लें अब इसी तरह इटली, इटली का ये हाल देख लें आप, यूरोप का क्या हाल नहीं, हुआ। मेरा, मुझे मुझे हैरानगी होती है कि हमारी अपनी जान की बात है, अब हमें गवर्नमेंट जो है वो ही हमें वो आके हमारे मुंह के ऊपर मास्क लगाएगी, वही आके हमें ग्लव्स पहनाएगी। क्या हो गया हमें? हम्म। अपनी सेहत की हिफाजत करना ऐन इबादत है। हम्म। ये इबादत में शुमार होता है, सेहत की हिफाजत करना। वाह, खूबसूरत। तो करना चाहिए सबको, ये इबादत की इबादत, सेफ्टी की सेफ्टी। वाह वाह। अनीला अनीला अली हैं इंग्लैंड से, उन्होंने कहा है कि मैं इंग्लैंड से हूं और यहाँ पर जी प्रॉपर लॉकडाउन की इस वक्त सूरत हाल है। तो लॉकडाउन देखिए जी। जहाँ पे भी हो, जैसा भी हो, अगर वो हुकूमत की तरफ से है तो फिर उस पे अमल करना चाहिए, और उस बिल्कुल पाबंदी करना चाहिए। को हमें जो है वो अपनाना भी चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ना कि आप उसको जो है उसको डिसोबे करें। कोई भी अगर ऑर्डर आता है हाँ आला हुकाम की हाँ। तरफ से। मैं नीला बेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ, वो शी इज वाचिंग प्रोग्राम, जजाकल्ला बेटा। और एक और यहाँ पे चूंकि कमेंट्स का सिलसिला भी साथ साथ जो है जारी और सारी है। आने दें, आने दें। और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं प्यारे दोस्तों, जो कि हम जब नात का सेशन हो रहा होता है, गुफ्तगू ऐसी खूबसूरत रूफी साहब फरमा रहे हैं कि मैं भी उस गुफ्तगू में गुम हो जाता हूँ, उनका चेहरा देखता रहता हूँ, और कमेंट्स जो है ना वो स्क्रॉल अप हो जाते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन कमेंट्स आप करते रहें। रूफी साहब, मैं आपको एक छोटी सी ये भी बात बताऊं कि माशाल्लाह हमारे, मेरा जो ये प्लेटफॉर्म है इसका, इंस्टाग्राम का, इंडिया से बहुत से फैंस माशाल्लाह, जितने पाकिस्तान से समझ लें मेरे पास हैं फॉलोअर्स नियरली मोर देन अच्छा। 500,000। इंडियंस बहुत ज़्यादा लोग हैं, श्रीनगर से हैं, मुंबई से हैं, गुजरात से हैं, भरूच से, और यूपी से हैं। ये लोग आ- हमें देख रहे हैं। और अभी एक कमेंट आया है जी अहमद साहब का, इन्होंने कहा है कि आई एम फ्रॉम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, यहाँ पे भी लॉकडाउन लॉकडाउन की सूरत हाल है। समरा जी। का कमेंट आया है, समरा एनी का, उन्होंने कहा आई एम फ्रॉम यूके। और इन्होंने रूफी साहब आपके लिए पैगाम दिया है कि आई लाइक योर नाट्स माशाल्लाह। जजाकल्ला बेटा, जजाकल्ला बेटा। गॉड ब्लेस यू और मोर एंड मोर। इंडिया से भी अल्लाह कमेंट्स जो में। हैं वो आ रहे हैं जी। और और आज 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 आप ये भी लोगों को बता दें कि मैंने आज तक ना, मुझे बहुत दोस्तों ने, मुझे, मेरे जी। प्यारों ने, मेरे जानने वालों ने मुझे कहा कि आप भी इंस्टाग्राम पे आए, तो आज से अच्छा। मैंने भी ये शुरू कर दिया है। हाँ माशाल्लाह, ये बड़ा अच्छा रूफी साहब आपने जो है ना वो इकदाम उठाया है, क्योंकि इस वक्त जितना देखें कि एक प्लेटफॉर्म को अगर किसी और अंदाज में कोई इस्तेमाल कर रहा है, तो हम क्यों ना यूज करें सरकार की मदद सराई के लिए। नहीं, मेरा तो मेन ऑब्जेक्टिव होगा ना इसमें, और प्रोग्राम्स के अलावा मैं जी। ये एक एक नाथ एकेडमी यहाँ से एक मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं लोगों को बताऊंगा कि नात वेरी गुड, वेरी कैसे गुड। सीखी जा सकती है, आवाज को बेहतर कैसे किया जा सकता है, रियाजत कैसे करनी चाहिए। और वेरी गुड। सिर्फ सिर्फ जैसे होता है ना, जब आप किसी ने एडमिशन लेना हो तो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ना वो पूछी जाती है कि आपने ग्रेजुएशन लेनी वाह। है या मैट्रिक लेना है। मेरी जी। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होगी ना, वो सिर्फ 5 वक्त नमाज है।
अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, बहुत जो खूबसूरत। बच्चा भी 5 वक्त की नमाज मैडो पढ़ेगा अली मैं के उसको नाम नात से, सुनाऊंगा। जी, वाह वाह, मेडो अली के नाम से एक आईडी है, उन्होंने क्या, वाचिंग ऑल द वे फ्रॉम यूएसए, ह्यूस्टन टेक्सास। तो थैंक यू वेरी माशाल्लाह मच, यू आर माशाल्लाह। वाचिंग ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका, एंड मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कीप ऑल ऑफ यू सेफ देयर, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कराची में भी माशाल्लाह हमारे चारों सूबों में ये खूबसूरत लाइव टेलीकास्ट जो है देखा जा रहा है प्रोग्राम हमारा। और जनाब ये जो आपने जिनको दुआ दी थी रूफी साहब, अनीला अली, जो जी यूके में देख रही हैं प्रोग्राम, उन्होंने कहा प्लीज़ आप इन सबको मैसेज दें कि ये सीरियसली लें, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है कि जो हम इस वक्त नॉन सीरियस सिचुएशन में इसको ले रहे हैं, इस वायरस को। तो रूफी साहब आप अपनी तरफ से भी एक पैगाम दें कि हम। मैं आपको कह रहा हूँ कि अमेरिका जैसा मुल्क इतना जी डेवलप्ड कंट्री है, वो कहता है कि हमारी 2-2.5 लाख में अगर जान छूट जाए तो हम जी समझेंगे हम बड़े सक्सेसफुल हैं। हम किस जी बात की मूली हैं? जी वी डोंट हैव सच फैसिलिटीज। तो जी ये आप सोच नहीं सकते, ये लाखों करोड़ों में बात जा सकती है। जी जी ये अगर काश लोगों को, अब असल में ना कुछ चीजें बंदे को नजर नहीं आ रही होती तो हम्म, वो बंदा उनसे डरता नहीं है। इनको कोरोना नजर आ रहा हो ना तो ये दूर भागे उनसे, अल्लाह अकबर, वो इतना अल्लाह डेंजरस है। हमें सबको ऑब्जर्व करना चाहिए। जी, मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि का वसल्लम, इरशाद ग्रामी है कि सेहत की हिफाजत एन इबादत है। ऐन इबादत है, घर माशा में अल्लाह, बैठो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, कोई कुछ अल्लाह और अल्लाह के नबी से, अल्लाह के साथ सुबह सुबह बातें किया करो। अल्लाह कसम अकबर, खुदा की 101 मुलाकात होती है सुबह रोज सुभान अल्लाह से। अल्लाह। नैना मुगल हैं जी, 786 नैना मुगल की नाम से एक आईडी है। मैंने कहा आई एम फ्रॉम दुबई एंड ह्यूज जी फैन ऑफ बोथ ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू बेटा। और जी, अच्छा जी, एक जराज जराजा खान के नाम से एक आईडी है रूफी साहब, वो कह रहे हैं कि हजरत हिंद के लिए भी दुआ कर दें। तो हिंद तो खित्ता ही हमारे जहां ख्वाजा जहां मोइनुद्दीन भी चिश्ती अजमेरी। जहां भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बसते हैं, बल्कि हम तो पूरी इंसानियत के लिए दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह जी जी सबको जी, शिफाए कामिला अजल अता फरमा। आमीन आमीन। एक और जी इंडिया से कमेंट आया है जी, के एच और ये यरालवी रिजवी कादरी ने कहा आई एम फ्रॉम इंडिया, अल्लाह ताला आपको और रूफी साहब को और कुल उम्मत मुस्लिमा को सलामत रखे, आमीन आमीन। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन आमीन। और जनाब लाहौर से, रावलपिंडी से, कराची से, माशाल्लाह हर अच्छा, तरफ ही इस खूबसूरत सखर से भी लोग आ, देख रहे हैं। एक बेटी ने कहा कि हिंद के हवाले से, तो जी मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। जी जी, बिस्मिल्लाह। शेर वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू के हवाले से 2 शेर, एक मतला और एक अंतरा, इसमें हिंद का भी माशाल्लाह, जिक्र होगा। माशाल्लाह, महके महके गे सुन के पाक पसीने में भी खुशबू, ये भीख ये भीख एजाज नबी था, आपके जिस्म से आती खुशबू। अब शेर सुनिए। वाह, सरहंदों अजमेरो बरेली, सरहंदों अजमेरो बरेली, दिल्ली और कलियर से जो फूटी, वाह वाह वाह, आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु आपने तैबा में सूंघी वो हिंद से आने वाली खुशबू, वाह वाह, खुशबू, आपने वाह वाह वाह, तैबा में
सूही वो हिंद से आने वाली खुशबू। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। शेख सलीम कह रहे हैं आई एम फ्रॉम सऊदी अरेबिया, और जी आपकी बहुत सारी नातें सुनी हैं। आप को अल्लाह करीम के फजलो करम से अच्छा दुआ दे रहे हैं कि दूरी अता फरमाए, आमीन, मतलब दूर रखे, जजाकल्ला दूर रखे। जजाकल्ला। और और आप जब जाएं, सऊदी अरब में हैं, जब भी आप जाएं हर, तो मुझे कादरी को जी, जरूर आपने याद रखना है, दुआ करनी है। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सियालकोट में, पेशावर में, कोयटा में भी ये खूबसूरत जो है वो प्रोग्राम देखा जा रहा है। और सिदरा कुरैशी का एक कमेंट आया जी, आज तो मज़ा आ रहा है देखने का, माशाल्लाह। और एक गिला आया जनाब शेख ओए, सवेरा का, उन्होंने कहा है कि रावलपिंडी वालों के भी कमेंट रीड करें ना। ठीक है जी, ये रावलपिंडी वालों का भी कमेंट हाँ, रीड कर लिया। और एक कमेंट आया इकबाल आसिफ का, उन्होंने कहा है कि आई एम फ्रॉम राजस्थान इंडिया। तो इंडिया से जो जो भी देख रहा है मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ले रहमा के नगर से जो जो देख रहा है, उनको हमारा बहुत बहुत सलाम। जहाँ जहाँ भी रूफी साहब ने मैं पहले कहा, जी जी। मैं दो दफा गया हूँ इंडिया में। एक दफा ये अच्छा मैं इधर ही रायपुर, नागपुर इस साइड पे, और दूसरी दफा हैदराबाद दक्कन में। अच्छा, इतनी माशाल्लाह। मोहब्बत नात से करते हैं वो लोग, इतनी, लाखों का मजमा, वाह लाखों वाह, का मजमा होता है, और पिन ड्रॉप साइलेंस होती है। अल्लाह अल्लाह। बड़ी बड़ी मोहब्बत, बड़ी चाहत से वो सुनते हैं। यहाँ पर भी सुनते हैं, वहां पर भी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो जिक्र पाक ऐसा है कि हवाएं भी चलती हुई सुनती हैं, वाह, दरो दीवार भी सुनते हैं, सुभान अल्लाह। जिन्नो मलाइक भी रूफी सुनते साहब, हैं, मान इंसान ला भी एक सुनते हैं। कमेंट जी आया जी। जी, SH.अहनाज के नाम से एक आइडिया, आई एम फ्रॉम डर्बी, ये यूके से हैं। और हम्म। आई एम योर टू बिगेस्ट फैन, प्लीज़, इन्होंने कहा है जी प्लीज़ रिसाइट दिस नात, इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा। रूफ साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो इसका एक शेर मैं सुनाऊँ, इस क्यों करम का नहीं करूँ मेरा शुक्र बेटा, कैसे अदा। क्यों नहीं जी बेटा, बिल्कुल करें। जो जी, तो करम मुझ ये पे मेरे खूबसूरत नबी पर कलाम है, दिया है। ये हाँ 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 तमाम हाँ देखने वालों की नज़र भी और रूफी साहब आपकी नज़र भी मैं ये कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, बेशक बेशक। बेबंदगी उरूज किया, बंदा कर दिया, तारा मेरे नसीब का ताबिंदा कर दिया। इतनी बड़ी हुजूर की बंदा नवाजियां, हाँ 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 हाँ। मुझको मेरे सवाल ने शर्मिंदा कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। इस कर दिया। करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिले, मैं सजाता था सरकार की महफिले, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का अल्लाह। करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, जो करम तुझ पे तेरे नबी कर दिया, जो करम मुझ पे
نبی کر دیا. میں سجاتا تھا سرکار کی محفل، میں سجاتا تھا سرکار کی محفل، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. بری کر دیا. ادا کروں شکر کیسے ادا، یا نبی یا نبی یا نبی یا یا نبی نبی یا یا نبی نبی یا یا نبی نبی یا نبی یا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی نبی یا یا نبی نبی یا نبی یا یا نبی. نبی. ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی رفعتیں عظمتیں عزتیں، مل گئی رفعتیں، مل گئی رفعتیں عظمتیں عزتیں. ہاں 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 ہاں، بے شک. گنہگار تھا بے عمل تھا مگر، میں گنہگار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، واہ. حاضری مل گئی، حاضری مل گئی، حاضری مل گئی اس کو دربار کی، حاضری مل گئی اس کو دربار کی. کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے، کوئی صدیق فاروق عثمان واہ واہ. ہوئے، اور کسی کو نبی نے علی کر ہاں 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 دیا، ہاں ہاں اور ہاں ہاں کسی ہاں ہاں. کو نبی نے علی کر دیا. علی. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. اللہ اکبر اللہ اکبر. روی صاحب ماشاء ایک اللہ، سبحان اللہ کمنٹ جو ہے وہ سبحان اللہ. اسکاٹ لینڈ سے وکی صاحب نے دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی نعت اپنی فرمائش کی روفی صاحب جو ہیں وہ پڑھ دیں، کیونکہ یہ میرے فیورٹ ہیں. انہوں نے آپ کا نام بھی لکھا ہے کہ عبدالرؤف روفی صاحب تھینک میرے یو فیورٹ ہیں. اسکاٹ لینڈ سے یہ تھینک یو جی. آئی ہے فرمائش. تھینک یو. میں ایسی باتیں جو کبھی کبھی کسی سے مطلب اسٹیج پر یا کسی چینل پہ کبھی شیئر نہیں کی، وہ میں کرتا ہوں. جی بسم اللہ. میں نے سب سے پہلے جو نعت پڑھی ہے نا، جی وہ میں اب آپ کو سنانے لگا ہوں. واہ واہ ماشاء اللہ. اور ہاں، اور یہ جو اب میں آپ کو نعت سنانے لگا ہوں، یہ انڈیا کا ایک شخص تھا جو پیدائشی طور پہ نابینا پیدا ہوا گھر میں، اللہ اکبر. پیدائشی طور پہ. وہ جب بڑا ہوا، شعر کہنا شروع کیے، حضور اللہ. کی نعت کہنا شروع کر دی. کرم ہوا، وہ اللہ. شخص مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر. اور آج سے 15 سال پہلے تک میں ان کو جانتا تھا ان کے حوالے سے کہ وہ کہاں پر ہیں. جی اور 15 سال پہلے تک تو اللہ کرے اب بھی حیات ہو. اس وقت ان کی 95 سال عمر تھی، 95 ایئرس. اور ان کو نظر آنا شروع ہو گیا. یعنی ایک شخص جو پیدائشی نابینا ہو، 95 سال کی عمر میں اس کو نظر آنا شروع ہو گیا. میں تو سمجھتا ہوں اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا صدقہ، ان کا نعت کا لکھا ہوا صدقہ. کلام پیش کر رہا ہوں. اللہ اکبر. میں یہاں پہ چھوٹی سی ایک عرض کر دوں، جتنے ہمارے ہاں سامعین جی ہیں جو کمنٹ کر رہے ہیں، میٹھا میٹھا ہے ہاں میرے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. یہ روفی صاحب نے صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہے وہ آخر میں انشاءاللہ ہم اس کو سنیں گے کلام کو، جن کی فرمائشیں ہیں ہم سب کے لیے بہت اچھا جی. امپورٹنٹ ہیں، سب کے کمنٹس. تو ہم آخر میں ہم ہاں جب جی درود و سلام پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے طور پہ یہ کلام اس کو سنیں گے. اور روفی صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ اس کو میکسیمم اشعار کے ساتھ پیش کریں، کیونکہ اس کی بہت زیادہ فرمائش آ رہی ہے.
ہر بندہ فرمائش کر رہا ہے. اور ایک سعدیہ قیصر ہیں, انہوں نے بھی یو کے سے کہا ہے کہ یو آر بوتھ مائی فیوریٹ نعت خان. تھینک یو ویری مچ سعدیہ. اور جتنے احباب بھی پوری بیٹا دنیا سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو نعت پاک کی محبت اور ذوق مزید عطا فرمائے. جی روفی صاحب بسم اللہ. مدینے کی آرزو رکھنا پھر ان کا کام ہے جذبے کی آبرو رکھنا اللہ شیر سنیے. واہ. بہت ضروری ہے دیدار مصطفیٰ کے لیے بہت ضروری ہے دیدار مصطفیٰ کے لیے. اللہ بہت ضروری ہے دیدار مصطفیٰ کے لیے جگر کے خون سے اللہ آنکھوں کو باوضو رکھنا. واہ 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 واہ. جگر کے خون سے بہت ضروری ہے دیدار مصطفیٰ کے لیے جگر کے خون سے آنکھوں کو باوضو رکھنا پھر ان کا کام ہے جذبے کی آبرو رکھنا. پھر ان کا کام. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اچھا نے پتہ نہیں میں کون نا سی تار چھیڑ دی ہے روفی صاحب. میں آپ کو اور بتاؤں, جی میں ایک نام لینا چاہوں گا. میاں حنیف صاحب ہیں جو 92 چینل کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں, جی کسان کی والے. کسان کی والے بالکل. ہاں مجھے انہوں نے بلایا, کہتے یار یہ تب کی بات ہے جب میں غزلیں گایا کرتا تھا, تو مجھے کہتے یار کل آنا. وہ میرے بہت پرانے دوست ہیں. کل آنا یار آفس. تو محفل میں اس دن 12 ربیع الاول کی مارننگ تھی, تو دفتر میں اچھا 15-20 لوگ بیٹھ کے میلاد کرنے لگے. مجھے کہنے لگے جی نعت سنائیں. جی میں نے یہ والی نعت سنائی. ہوں مجھے کہنے لگے جی اتنا مزہ آیا, ایک اور نعت سنائیں. اللہ اکبر. واہ. مجھے اس وقت دوسری نعت ہی نہیں آتی تھی. او ہو. میں نے کہا میاں صاحب ایک ہی یاد ہے, وہ میں نے آپ کو سنا دی ہے. میاں صاحب آپ کے اتنے پرانے دوست ہیں؟ بہت پرانے دوست ہیں. میری ان کی تقریباً 40-45 سال پرانی دوستی ہے. وہ میرے سے بہت چھوٹے ہیں. ہی از ویری ینگ مین. واہ الحمدللہ.
تو ماشاء اگلے اللہ سال ماشاء پھر انہوں نے مجھے بلایا، میں 2 تیار کر کے گیا نہ تھے. اللہ. جب 2 سنائی نے کہتے یار بڑا مزہ آیا، اب ایک اور سنا دو. میں نے کہا جی آپ 2 ہی آتی واہ واہ. اور میں آپ کو بتاؤں، میرے اس یو ٹرن میں میوزک سے ادھر آنے میں میاں حنیف صاحب کا بہت بڑا رول ہے. واہ. انہوں نے میری گرومنگ کی ہے، انہوں نے مجھے میرا عقیدہ سمجھایا. آپ یقین کیجیے، میں یہ سلیوٹ پیش کرتا ہوں اس کو. آئی لو ہم، آئی لو ہم. اور میری ماں کی بھی مجھے نصیحت اور وصیت تھی کہ محمد حنیف کا لڑ نہیں چھوڑنا آپ نے کبھی بھی. واہ واہ تو میں ان کے لڑ لگا ہوں ابھی تک الحمدللہ. واہ واہ سبحان اللہ. بہت سے کمنٹس آ رہے ہیں اور ایک فرمائش جو کہ آئی ہے جو رفیع صاحب آپ کا ایک یہ جو آپ نے مجھے بتایا، مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا کہ میں مدت سے اس آس پہ جی رہی ہوں کہ یہ جو کلام کی جو کمپوزیشن ہے وہ آپ نے کی ہے. الحمدللہ تو مجھے اس الحمدللہ چیز کا علم نہیں تھا الحمدللہ. چونکہ میں نے ایک کلام میری پڑھا. پڑھی ہوئی جی 99% میری اپنی طرز ہے. ماشاء اللہ. یہ جتنی بھی میں نے سنائی ہے نا ابھی تک میں آپ نے کو، میں وہ نے ایک میری اپنی کلام طرز ہے. پڑھا تھا سوشل میڈیا پہ، بہت مقبول ہوا. اس کے ماشاء اللہ تقریباً 8 ملین کے قریب ویوز یوٹیوب پہ آئے اور بہت سنا گیا وہ. جی جی میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور آپ نے شاید آڈیونک کمپنی کا ایڈ بھی اگر ایڈورٹیزمنٹ دیکھا ہو تو اس میں بھی وہ کلام میں نے گنگنایا. وہ ٹرکی میں شوٹ ہوا تھا. آڈیونک محفل اسپیکر ایک لانچ ہوا تھا ہمارا، ہم لوگوں نے ایک جی 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 پروڈکٹ لانچ کی جی. تھی ربیع الاول شریف کے حوالے سے. تو اس دفعہ بھی اب اس ایک کا اور ایک کمرشل چل گیا آپ کا. جی بہت بہت زبردست وہ کلام کی کمپوزیشن ہوئی. اور مجھے آج پتا چلا کہ کریڈٹ گوز ٹو عبدالرؤف روفی صاحب فار دس یہی بیوٹیفل ہو سر، کمپوزیشن. تو میں اس کی بہت یہ زیادہ تو فرمائش. کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. تو میں وہاں اس کا رفیع ہارمونیم صاحب پکڑ کے بیٹھتا ہوں، طرز بن جاتی ہے. بن جاتی ہے. میں رفیع صاحب اس کا سٹارٹ جو کہ میں نے ایڈورٹیزمنٹ کے اندر ہی میں نے ایک رکھا، اس کا آغاز ہی میں وہیں سے میں آپ کو جی جی سنانا چاہوں گا، ذرا آپ سنیے. بسم اللہ. واجبہ اور اس واجبہ. میں ایک واہ واہ عقیدہ ہے واہ. ہمارا، جو عقیدہ ہے ہاں. عشاقان مصطفیٰ ہے، عقیدہ اہل سنت ہے. تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ماشاء اللہ اور یہ زینی کے نام سے آئیڈیا انہوں نے فرمائش کی ہے. ماشاء اے اللہ. ختم رسل، اے شاہ رسل، اے ختم رسل، اے شاہ رسل، شاہ انبیاء، شاہ مدینہ، چمکا دے میرا دل، چمکا دے میرا دل، چمکا دے، واہ. چمکا دے میرا دل، چمکا دے، چمکا دے میرا دل، چمکا دے، چمکا دے میرا دل، چمکا دے، چمکا دے میرا دل، یا رسول اللہ چمکا دے میرا دل. آمین. تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ہاں چمک ہاں. تجھ سے پاتے ہیں پاتے سب ہیں سب پانے والے. پالے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، ہاں ہاں. میرا دل بھی دل بھی چمکا دے چمکا دے چمکانے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. واہ 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 واہ. کی زمین اور قدم رکھ کے چل
اللہ 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 حرم اللہ اللہ۔ کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، رے سر کا موقع ہے او جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم بھی نہ آنا، وہ کہاں تم نے دیکھے ہیں چند راہ میں والے والے والے۔ ہاں 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 ہاں۔ یہ دیکھیے روح کیا صاحب، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنے گھر میں ہے نا، الحمدللہ، بے تو شک بے شک۔ گھروں میں زندہ ہی لوگ ہوتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، واہ سبحان واہ، اللہ، کیا بات ہے، کیا سبحان بات ہے۔ اللہ۔ اور امام اہل سنت نے بھی کیا خوب یہ کلام لکھا ہے، اور بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ اعلیٰ کلام حضرت امام لکھا ہے۔ محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان۔ بلکہ روفی صاحب یہاں پہ بھی ہم روشنی ڈالیں کہ ہم نے آئمہ اکرام، ہمارے جو مشائخ اعظام تھے، جو بزرگان دین ہیں، ان کے کلاموں کو بہت چھوڑنا شروع کر دیا۔ آپ کو یہ چیز محسوس ہوتی ہے؟ مطلب سٹیجز پہ آپ بھی نعت خوانوں کو سنتے ہیں، ہم نے جو آج کل کے شعراء بہت اچھا لکھتے ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن دیر از نو کمپیریزن کہ اج سکھ مترا دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، پھر وہ اساتذہ کا ہاں، پھر وہ ہے کہ اساتذہ کا کلام پڑھنے چاہیے، یہ جی میں صبح طیبہ میں سب ہوئی سے یہ بڑھتا ہے باڑا نور ہاں کا، بڑا صدقہ لینے نور کا آیا تارا۔ تو کیا فرماتے ہیں آپ کے کلام؟ کیا مجھے صرف ایک جو میں اصل سوال میں، آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں رفیع صاحب، معذرت ہاں جی بات کو ہاں جی، میں تھوڑا سا طویل کر رہا ہوں، کہ مجھے آپ اس بات کا جواب دیجیے کہ آپ کا تجربہ، آپ کا ایکسپیرینس ہم سے بہت زیادہ ہے، یہ آپ بتائیے کہ کیا بزرگوں کے کلاموں کا اس مطلب پیرائے میں یا اس سینس میں آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں آج کل کے شعراء کے کلام کے ساتھ، کہ ان کے کلاموں کو پڑھو تو تب بھی وہی کیفیت ہوگی اور بزرگوں کے کلاموں کو پڑھو تو تب بھی وہی کیفیت ہوگی، یا there is any difference in between these two things؟ دیکھیے یہ جو بزرگ ہے نا، ان کا قرآن پاک کا اور حدیث مبارک کا بڑا ایک وسیع یہ علم لوگ رکھتے ہیں، جتنے بھی اساتذہ پرانے تھے۔ آپ اعلیٰ حضرت کے کلام کو دیکھیں، آپ کو یہ قرآن پاک اور حدیث کے ترجمے ہی نظر آئیں گے۔ بلکہ جی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں یونیورسٹی میں تھا تو ہم اقبال ڈے بنا رہے تھے، تو ایک صاحب سٹیج پہ آئے، ہی واز اے حافظ جی قرآن۔ اللہ اس اکبر، نے کہا جی کہ میں حافظ قرآن ہوں، جی آپ آڈینس میں سے کوئی بندہ علامہ اقبال کا کوئی شعر پڑھے، میں آپ کو اسی وقت بتاؤں گا کہ یہ قرآن پاک کی کس آیت کا ترجمہ ہے۔ اوہ ہو، واہ 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 لوگ واہ، شعر بولتے رہے اور وہ حافظ قرآن تھے، اور وہ بتاتے رہے کہ یہ فلاں آیت کا ترجمہ و مفہوم ہے، یہ فلاں آیت کا ترجمہ و مفہوم ہے۔ تو جو کیا پرانے بات، اساتذہ لکھنے والے، ان کا قرآن اور احادیث کا وسیع مطالعہ تھا، اسی لیے جی وہ ان کی نعتوں میں، ان کی کلام میں ایک ایسا سحر ہے کہ جس کو بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ تو جو آج کل کے لوگ ہیں، انہوں نے تو آپ یقین کیجئے کہ میں ایک بڑے افسوس سے ایک بات کرنے لگا ہوں۔ جی جی یہ جو آج کل کے بچے ہیں نا، یہ کوئی دنیاوی کام کرنا ہو نا، دنیاوی، مثلا غزل لکھی ہے جی کسی بچے نے، جی وہ جی غزل لے کے وہ اپنے کالج کے ٹیچر کے پاس جائے گا کہ سر یہ میں نے غزل لکھی ہے، اس کو ذرا ٹھیک کر دیں۔ اسکول کا بچہ جو ہے نا، وہ اسکول کے ٹیچر کے پاس جائے گا کہ جناب یہ میں نے چھوٹی سی نظم لکھی ہے، اس کو جی نوک پلک ٹھیک کر دیں۔ مگر مقام افسوس ہے کہ تم نعت لکھتے ہو، کسی استاد کو دکھانا پسند ہی نہیں کرتے، اللہ ہو، اور خصوصی طور پہ کتنا بھی اچھا، کتنا بھی بڑا وہ مستند آدمی ہو، جب کسی نعت میں عقیدے کی بات ہو تو وہ ضرور کسی عالم دین کو
اور کسی مفتی صاحب کو ضرور دکھانا چاہیے وہ کلام کہ یہ بہت ٹھیک بہت ہے. خوبصورت بات. ایسے ہی ہاں ایسے اس ہی لیے ہم نے